بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ MKN سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، شہزادہ عالمزیب ایک نہایت خوبصورت اور نیک دل شہزادہ تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے شروع ہی سے اس کی تعلیم اور تربیت پر خاص توجہ دی تھی۔ اسی لیے جب وہ بڑا ہوا تو ذہین بھی تھا اور تلوار بازی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سوار میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ کو امید تھی کہ جب وہ اس کے بعد تخت سنبھالے گا تو ایک بہترین حکمران ثابت ہوگا۔ ایک روز اس نے شہزادے عالمزیب کو طلب کیا اور بولا، شہزادے، ہمارے بعد تم نے ہی یہ تخت سنبھالنا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ تخت سنبھالنے سے پہلے تم دنیا کو گھوم پھر کر دیکھ لو۔ اس سے تمہیں بہت سی باتیں پتہ چلیں گی اور تجربہ بھی حاصل ہوگا۔ یہ تجربہ بعد میں تمہارے بہت کام آئے گا، بس اب تم سفر کی تیاری شروع کر دو۔ یہ یاد رکھنا کہ تم ایک عام اور غریب آدمی کی حیثیت سے اپنے سفر پر روانہ ہوگے۔ محل سے نکلتے ہوئے نہ تو تمہارے پاس رقم ہوگی اور نہ ہی کوئی سواری۔ اپنے اخراجات کے لیے تمہیں محنت مزدوری کرنی ہوگی۔ اس سے تم یہ جان سکو گے کہ ہمارے ملک کے غریب لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور انہیں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جب تم محل واپس آؤ گے تو تمہارے پاس ایک اچھی خاصی رقم ہونی چاہیے۔ یہ رقم تمہیں اپنی محنت، ایمانداری اور ذہانت سے حاصل کرنا ہوگی۔ اگر تم کامیاب ہوگے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا شہزادہ ہمارے بعد واقعی اس ملک کا بادشاہ بننے کے لائق ہے۔ شہزادے عالمزیب نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے کہے پر عمل کرے گا۔ پھر اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے جانے کی خبر ملکہ کو ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی پریشانی بھانپ کر شہزادے نے ماں کو تسلی دی اور کہا، امی حضور، مجھے یہ اچھا موقع ملا ہے، میں دنیا میں گھوموں پھروں گا تو کچھ نہ کچھ سیکھوں گا ہی۔ یہ تجربہ بہت ضروری ہوتا ہے اور آئندہ زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ ملکہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے روز شہزادہ عالمزیب سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر نہ تو شاہی لباس تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کا گھوڑا تھا۔ وہ عام کپڑے پہن کر محل سے نکلا اور ایک طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کی جیبوں میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ وہ صبح کے وقت محل سے نکلا تھا اور اب دوپہر ہو گئی تھی۔ اس نے کافی فاصلہ طے کر لیا تھا۔ بہت سی بستیاں پیچھے رہ گئی تھیں اور اب اس کے سامنے ٹٹیل میدان تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اب اسے بھوک لگنے لگی تھی۔ کچھ دور آگے چلا تو ایک جنگل نظر آیا۔ جنگل میں بہت سے پھلوں کے درخت تھے۔ اس نے درختوں سے پھل توڑے اور انہیں کھا کر بھوک مٹائی۔ وہاں بیڑوں کی جھاڑیاں بھی تھیں جن میں سرخ سرخ میٹھے بیڑ لگے تھے۔ اس نے ان بیروں کو توڑ کر اپنی جیبوں میں بھر لیا تاکہ پھر بھوک لگے تو انہیں کھا سکے۔ قریب ہی ایک دریا بہہ رہا تھا۔ اس نے دریا سے پانی پیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی آبادی میں پہنچ جائے تو پھر سوچے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کا نام لے کر آگے کی جانب چل پڑا۔ اسے چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر وہ تھا کہ بغیر رکے چلا ہی جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کسی آبادی کے آثار نظر آئے۔ چھوٹے چھوٹے گھر اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ خوش ہو گیا اور اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ اس آبادی میں پہنچ گیا۔ وہ ایک گاؤں تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا، ایک آدمی اس کی طرف آیا اور بولا، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، کیا کسی کام کی تلاش میں ہو؟ شہزادہ عالمزیب نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس کچھ رقم جمع ہو جائے اور وہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو سکے۔
وہ آدمی یہ سن کر خوش ہو گیا اور اسے ساتھ لے کر اپنے گھر آیا۔ گھر میں اس کی بیوی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ وہ سب شہزادے عالمگیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جنگل سے روانہ ہوتے ہوئے اس نے جو بیر اپنی جیبوں میں بھر لیے تھے وہ بیر اس نے اس آدمی کے بچوں کو دے دیے۔ دونوں بچے خوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی کی بیوی نے کھانا تیار کر لیا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو اس آدمی نے کہا، میرا نام بہرام ہے، میں نے چند روز پہلے گاؤں میں کچھ زمین خریدی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس پر کھیتی باڑی شروع کر دوں، مگر وہ زمین بہت اونچی نیچی ہے، میں اس کو ہموار نہیں کر سکتا۔ اس کام کو تم کرو گے۔ جب زمین ہموار ہو جائے گی اور اس میں بیج بو دیے جائیں گے تو تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ میں تمہاری محنت کے بدلے اتنی رقم دے دوں گا کہ تم مزے سے دنیا کی سیر کر سکو۔ شہزادہ عالمگیر نے اس کام کو کرنے کی حامی بھر لی۔ اگلے روز وہ بہرام کے ساتھ اس زمین پر پہنچ گیا۔ زمین واقعی بہت اونچی نیچی تھی۔ شہزادہ عالمگیر نے کدال سنبھالی اور کام شروع کر دیا۔ بہرام کو کوئی کام یاد آ گیا تھا، اس لیے وہ گھر چلا گیا۔ اچانک شہزادہ عالمگیر کی کدال کسی دھاتی چیز سے ٹکرائی۔ اس نے وہاں کی مٹی کو ہاتھوں سے ہٹایا تو اسے پتل کی ایک ہنڈیا نظر آئی۔ اس پر ایک ڈھکن ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ڈھکن کو اٹھا کر اندر جھانکا تو ہنڈیا میں چمچماتی ہوئی سونے کی اشرفیاں نظر آئیں۔ وہ ان اشرفیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس ہنڈیا کو دوبارہ مٹی سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ دوپہر تک اس نے ساری زمین کو ہموار کر دیا تھا۔ اس نے پوری زمین میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کم گہری نالیاں بھی بنا دی تھیں تاکہ ان میں بیجوں کو بویا جا سکے۔ یہ بہت مشقت کا کام تھا مگر وہ بڑی جان فشانی سے لگا رہا۔ اس قدر محنت کا کام کرنے کی وجہ سے شہزادہ عالمگیر کو تھکن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بہرام کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ جب گھر سے واپس آیا تو شہزادہ عالمگیر اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ اس کے کھیتوں کی زمین بالکل ہموار ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی محنت اور کام کی بہت تعریف کی۔ بہرام اپنے ساتھ گھر سے کھانا بھی لایا تھا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ شہزادہ عالمگیر نے اسے ابھی تک اشرفیوں کی ہنڈیا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دوسرے روز جب بیج ڈالنے کی باری آئی تو شہزادہ عالمگیر نے بہرام کو وہ ہنڈیا دکھائی۔ بہرام بہت خوش ہوا اور بولا، تم تو بہت ایماندار لڑکے ہو۔ تم چاہتے تو اس ہنڈیا کو چپکے سے نکال کر چلے جاتے۔ میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوا۔ میں اس میں موجود آدھی اشرفیاں تمہیں بھی دوں گا۔ شہزادہ عالمگیر نے بہت منع کیا کہ وہ اشرفیاں نہیں لے گا مگر بہرام نہ مانا۔ ہنڈیا میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ بہرام نے 500 اشرفیاں اسے دے دی۔ شہزادہ عالمگیر سوچنے لگا کہ ان اشرفیوں کا کیا کرے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اسی گاؤں میں پھل کے درختوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اس کا مالک اسے فروخت کرنا چاہتا تھا۔ شہزادہ عالمگیر نے ان اشرفیوں سے وہ باغ خرید لیا۔ گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مزدوری کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ لوگوں کو باغ کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھ لیا۔ ان کے ذمہ باغ کے درختوں کو پانی اور کھاد دینا اور درختوں سے پھلوں کو توڑ کر جمع کرنا تھا۔ شہزادہ عالمگیر کو گاؤں میں رہتے ہوئے کافی روز ہو گئے تھے۔ اسی دوران وہ اپنے پھلوں کے باغ کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا اور بہرام کے کھیتوں میں کام بھی کرتا تھا۔ بہرام کے کھیت بھی ہرے بھرے ہو گئے تھے۔ ایک روز اس نے بہرام سے کہا، اپنا ملک دیکھنے کا سفر تو ادھورا ہی رہ گیا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری غیر موجودگی میں میرے پھلوں کے باغ کی نگرانی کرتے رہیں۔ بہرام نے اس کام کی حامی بھر لی۔ شہزادہ عالمگیر دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس اب پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ بہرام نے چلتے ہوئے اسے بہت سارے سونے کے سکے بھی دے دیے تھے۔
जो खेतों में काम करने की मजदूरी थी। शहजादा आलमगीर ने एक बेहतरीन किस्म का घोड़ा भी खरीद लिया था, जिसकी वजह से इसे बहुत आसानी हो गई थी। चूँकि इसके पास बहुत सी रकम थी, इसलिए अब इसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वो किसी भी गांव या शहर के सराय में क़याम करता, चंद रोज़ वहां ठहर कर आसपास का इलाका देखता, वहां के लोगों से मिलता, इनके मसाइल का मुशाहिदा करता और फिर आगे चल पड़ता। इस सफ़र से इसे बहुत मज़ा आया था। इसे इस बात से अच्छी तरह वाक़फ़ियत हो गई थी कि गरीब लोगों को कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसने फ़ैसला कर लिया कि महल जाकर बादशाह से कहकर इन सब की मुश्किलात का खात्मा करवाएगा। इसे महल से निकले हुए काफ़ी अरसा हो गया था। इसको अब बादशाह और मलका की याद सताने लगी थी। इस अरसे में इसने तकरीबन पूरा मुल्क घूम लिया था। अब इसने वापसी का इरादा किया। सबसे पहले वो बहराम के गांव पहुंचा। इसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इसका वो बाग जो इसने बहराम की दी हुई अशरफियों के अज़ू खरीदा था, मुख्तलिफ़ किस्म के फलों से लदा हुआ है। बाग के निगरानों ने बहुत मेहनत से काम किया था। बहराम ने इसे बताया कि इसके बाग के फल बहुत अच्छी कीमत पर फ़रोख्त हो जाते हैं। इसने एक अशरफियों से भरी हुई थैली शहजादे आलमगीर के हवाले की और बोला, बाग के सारे अखराजात निकाल कर ये अशरफियाँ बची हैं, इन्हें संभाल कर अपने पास रखो। शहजादा आलमगीर ने अशरफियों की थैली लेकर इसका शुक्रिया अदा किया और बोला, मेरी मुश्किल हल हो गई है। अब्बा हजूर ने यही हुक्म दिया था कि मैं वापस आऊँ तो मेरे पास अच्छी खासी रकम होनी चाहिए। फिर इसने बहराम को अपनी पूरी कहानी सुना दी। बहराम को जब पता चला कि वो इस मुल्क का शहजादा है तो वो परेशान हो गया और बोला, शहजादे साहब माफ़ फरमाइएगा, मुझे नहीं पता था कि आप शहजादे हैं। ये बात अगर मुझे मालूम होती तो मैं कभी आपसे अपने खेतों में काम ना करवाता। मुझे माफ़ कर दीजिए। शहजादे आलमगीर ने कहा, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं शहजादा ज़रूर था मगर एक गरीब शहजादा था। मैं महल से निकला था तो मेरे पास एक कौड़ी तक ना थी। आपने तो मुझ पर एहसान किया था। आप ही की वजह से तो मैं इस काबिल हुआ हूँ कि अपने अब्बा जान की नज़रों से नज़र मिला सकूँगा। इसकी बात सुनकर बहराम को कुछ इत्मीनान हुआ। शहजादा आलमगीर ने कहा, अब मेरे इस बाग के मालिक आप हैं, इसमें काम करने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहराम ने इससे इस बात का वादा कर लिया। अगले रोज़ शहजादा आलमगीर अपने महल में आ गया। बादशाह और मलका इसे देखकर बहुत खुश हुए। इसने अपने साथ लाई हुई अशरफियाँ और सोने के सिक्के बादशाह को दिखाए और बोला, अब्बा हजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने एक गरीब आदमी के भेष में पूरा मुल्क देख लिया है। महल में बैठकर जो बातें मुझे पता नहीं थी, मैं अब इससे वाकिफ़ हो गया हूँ। हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका एक बहुत बड़ा सबब यह है कि सरकारी अहलकार अपने कामों को ईमानदारी और मेहनत से अंजाम नहीं देते। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इंतहाई गरीब है क्योंकि इनके पास रोज़गार के मौके नहीं हैं। मैंने जगह जगह ऐसे बच्चों को देखा जो तालीम हासिल करने के लिए मकतबों का रुख नहीं करते। ये बच्चे सारा दिन गली मोहल्लों में खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं और तालीम से दूरी की वजह से बड़े होकर अपने मुल्क के लिए काबिल कदर काम अंजाम देने के काबिल नहीं होते। मुझे ये भी पता चला कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद किसी हुनर से वाकिफ़ नहीं है। बड़े होकर वो सिर्फ मेहनत मजदूरी ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते और वो हमेशा गरीब के गरीब ही रहते हैं। अगर ये लोग कोई हुनर सीख लें तो ये बात इनके लिए भी और मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। मुझे ये देखकर भी बहुत अफसोस हुआ कि पानी के कुएं बहुत कम और आबादियों से बहुत दूर हैं। बेचारी औरतों को एक तवील फासला तय करके पानी लाना पड़ता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे थे जो अपने बार बरादरी के जानवरों पर भी बहुत जुल्म करते हैं। वो ना तो इन्हें अच्छा खाना देते हैं और ना ही इनकी ठीक तरह से देखभाल करते हैं।
بادشاہ شہزادہ عالمگیر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، شہزادے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر ان باتوں سے ہماری بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ہم کل ہی سے یہ حکم جاری کریں گے کہ ملک میں بہت سے مکتب اور مدرسے کھولے جائیں تاکہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہ سکے۔ ہر گاؤں اور دیہات میں جگہ جگہ کنویں کھودے جائیں تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو آسانی سے پانی دستیاب ہو۔ ہم یہ حکم بھی دیں گے کہ پورے ملک میں بہت سے ایسے تربیتی مرکز بنائے جائیں جن میں ہنر سکھانے والے نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھائیں۔ ہمارے ملک کے لوگ ہنرمند ہوں گے تو انہیں ان کے کام کے پیسے بھی زیادہ ملیں گے، اور ان کے کام کی وجہ سے دنیا میں ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی حکم جاری کریں گے کہ اگر کسی شخص نے اپنے جانور کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کیا تو اسے سخت سزا ملے گی۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، کسی کو ان سے برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پھر ایسا ہی ہوا، چند ہی روز میں بادشاہ کے احکامات کی تعمیل کر دی گئی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس کے ملک کے لوگوں کے حالات ان اقدامات کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئے۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ عالمگیر یہ سب دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ ان کے ملک کے لوگ اب ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔